السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم قبر کی نعمتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم کیوں قبر کی نعمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ سب سے بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے، اپنے خالق سے ملاقات کریں گے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم ارحم الراحمین کی لامحدود اور بے مثال رحمت اور محبت کے سائے میں ہوں گے؟ وہ رحمان جو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں میں ایک خاتون کو دیکھا جو اپنے کھوئے ہوئے بچے کو تلاش کر رہی تھی، جگہ جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جب اس نے اپنے بچے کو پا لیا، فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا فَأَرْضَعَتْهُ، تو جلدی سے اسے اپنے ساتھ چپکایا اور اسے دودھ پلانے لگی، اس سے پیار کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ نے جواب دیا، نہیں اللہ کے رسول، یہ تو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اس ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے، کہیں زیادہ ان پر مہربان ہے، کہیں زیادہ ان پہ شفقت کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا ہے۔ کیوں ہمیشہ صرف عذاب قبر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں ہمیں ہر وقت موت سے ڈرایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمیں معاذ اللہ اس بات پر پختہ یقین ہو گیا کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ہی ایسا عذاب دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا؟ ہم کیوں اس بات پر بضد ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے گا، ہم سے شفقت والا معاملہ کرے گا؟ وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ ارحم الراحمین بھی ہے، وہ شفقتیں کرنے والا بھی ہے، اس کی رحمتیں بھی بہت وسیع ہیں۔ ہم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جب قبر میں نیک مومن سے منکر نکیر کے سوال جواب ہو جائیں گے تو ہمارا رب فرمائے گا، صدقت عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، افرشوا لہ فراش الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، وَأَلْبِسُوهُ لِبَاسَ الْجَنَّةِ، میرے اس بندے کو جنت کے کپڑے خوبصورت لباس پہناؤ، اسے ریشم کا خوبصورت لباس زیب تن کروا دیا جائے گا، اور اس کے لیے حکم دیا جاتا ہے، وَافْتَحْ لَهُ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ، میرے اس مومن بندے کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو اور اس کو عزت کے ساتھ رکھو، پھر وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا۔ قبر میں ہی اللہ رب العزت اسے جنت میں اس کے گھر کا دیدار کروا دیں گے، تو وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے گا کہ اے میرے پروردگار، قیامت پر پا کر تاکہ میں اطمینان کے ساتھ جنت چلا جاؤں۔ اس روایت کو احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ہم یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا نیک عمل ہم سے کہیں الگ نہ ہوگا اور قبر میں ہمارا مددگار اور غمخوار ہوگا؟ ہمارا نیک عمل جو ہم نے نیک کام کیے ہیں وہ ہمارے لیے اچھے نتائج سامنے لائیں گے۔ جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں ان کی طرف دوڑیں گے، اس کے پاس آئیں گے اور سلام کریں گے، خیر مقدم کریں گے، اس کا استقبال کریں گے اور اس ملاقات کے بارے میں
سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی جب تم دنیا میں اپنے کسی عزیز سے طویل جدائی کے بعد ملتے ہو، یعنی اپنے پیاروں سے جو کوئی بچھڑا ہوتا ہے، پھر کافی وقت گزر جانے کے بعد اس سے ملاقات ہوتی ہے، انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم دنیا سے رخصت ہو کر اگلے جہاں جائیں گے تو وہاں ہم اپنے بچھڑے ہوئے والدین، عزیز و اقارب سے ملاقات کریں گے تو خوش ہو جائیں گے، اور وہ اس سے دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ اس کے ساتھ آتے ہی سوال و جواب شروع کر دیے ہیں، ابھی رہنے دو، اس کو آرام کرنے دو، یہ دنیا کے غموں سے، دنیا کی تکلیفوں سے تھک کر آیا ہے، اسے آرام کرنے دو۔ صحیح ترغیب میں یہ روایت موجود ہے۔ ہمیں ہر وقت موت اور قبر سے ڈرایا جا رہا ہے، جبکہ موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ نیک لوگوں کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اللہم اجعل الموت راحۃ لنا من کل شر، اے میرے پروردگار موت کو ہمارے لیے تمام شروں سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا دوام ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے؟ ہم یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں کہ روح جسم میں قیدی ہے اور وہ موت کے ذریعے اس جیل سے آزاد ہو جاتی ہے اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں، جہاں مکان و زمان کی کوئی قید نہیں ہے، رہنا شروع کرتی ہے؟ ہم کیوں موت کو رشتہ داروں سے جدائی، غم و اندوہ کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم یہ سوچتے کہ یہ اپنے آباء و اجداد، احباب اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ بھی ہے؟ قبر سانپ کا منہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں جائے گا اور سانپ اس کو چباتا رہے گا، بلکہ وہ تو حسین جنت اور حسیناؤں کا عروس ہے جو ہمارے انتظار میں ہے۔ رب رحمان سے نیک امید رکھو اور اپنے اوپر خوف طاری مت کرو، ہر وقت اسی ڈر میں کہ اب ہمارے ساتھ تو ہونا ہی ایسے ہے، وہاں تو قبر میں گھٹن ہے، تنگی ہے، اندھیرا ہے، اس کی تیاری کریں، وہ خوبصورت بھی بہت ہے۔ وہاں پہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہاں پہ حسین لباس پہنائے جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم اپنے رب کی رحمت سے دور نہیں پھینکے جائیں گے، رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اس کے رحمت پہ یقین رکھتے ہوئے ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ رب رحمان نے ہمیں عذاب کی خاطر پیدا نہیں کیا ہے، رب رحمان نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، کون سے کام اسے پسند ہیں، کون سے ناپسند ہیں، کن کاموں کا آخرت میں کیا نتیجہ نکلے گا، اس نے ساری راہیں واضح کر دی، کھول دی، ہمیں بتا دی، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ رب کی رضا کے کام کون سے ہیں اور خداوند کی ناراضگی کے کون سے ہیں، اور ہم دنیا میں آزاد ہیں۔ الحمدللہ ہم دین پہ عمل کر سکتے ہیں، جو چاہیں اپنے لیے راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتیمہا وخیر اعمارنا وآخرہا وخیر ایامنا یوم ان نلقاک
اے اللہ ہمارے اعمال کا خاتمہ بالخیر کرے، ہماری آخری عمر کو بہترین بنا دے، اور سب سے بہترین دن وہ جس دن یوم ان نلقاک، جس دن آپ سے ملاقات ہوگی۔ آمین۔